جب وہ گھڑی آ جائے گی موت کی، اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس سے ایک دن کے لیے بھی مزید مہلت لے کر دے دے. وہ دن جب آئے گا تو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا. اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو. اب جب کوئی شخص یہ طے کر لیتا ہے تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے کیا لازمی اوصاف ہے اس جد و جہد کے لیے. ان میں اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں کی ترتیب اب اپنی ترتیب ہے. سورہ مومنون کی آیات میں نے پڑھ کر سنائی، اول بھی نماز آخر بھی نماز. یہاں وہ بات نہیں ہے. سورہ معارج میں اول نماز آخر نماز، یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں جو ہے ترتیب بدل گئی ہے. کیوں بدل گئی ہے؟ کہ موضوع بدل گیا ہے. یہ اقامت دین کی جد و جہد کے جو لازمی اوصاف ہیں وہ موضوع ہے یہاں پر، انفرادی سیرت و کردار کے اوصاف نہیں ہے. اور اس اعتبار سے ترتیب بدل جائے گی. پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. پہلی چیز اس میں وہ بیان ہو رہی ہے جو ایمان کا ایک خاص خلاصہ ہے، لب لباب، لیکن اس کا وہ جوہر کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اس بات کا دل پر پورے طور پر نقش ہو جانا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ سوائے دنیا کے ساز و سامان کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. اگر کہیں دنیا کی کسی شے کے لیے نگاہوں کے اندر کوئی قدر، اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی محبت، اس کے لیے کوئی طلب، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا. گاڑی نوک کرے گی، چلنا چاہیں گے آپ، جو ہے گیس دے رہے ہیں، گاڑی نہیں چلے گی. اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و ما فیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے. یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساز و سامان ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں. دنیا میں ان کے لیے ریل پیل ہے، ساز و سامان ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کیا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا، اگر یا تو یوں کہیے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ان کو دے دی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے. میں نے یہ سب کچھ اس لیے دے دیا ہے، یہ سب کاٹ کباڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے، تمہاری نگاہوں میں ان شے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے. اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بالکل اس خدائی جو ہے ایک معیار اس کے ساتھ بالکل مکمل نہ ہو لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں. ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی، اپنے ساز و سامان میں اضافے کی، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی، اپنے دنیا کی بلونگنگز کے اندر اضافہ کرنے کی، اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی. صرف یہ ہے کہ جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایک ہابی ہے، ایک دلچسپی ہے، اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. جب تک یہ شکل نہ ہو، دیکھیے اس میں وہ انتہا نہ آ جائے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں. استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. فمتاع الحیات الدنیا، اس متاع الحیات دنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو. کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آ گئی تو انسان مارا گیا، پھر وہ اس جد و جہد کے کام کا نہیں رہا، اس کے اعتبار سے نکما ہو گیا. تو جب تک یہ کیفیت انسان کے باطن کی نہ ہو جائے، اور یہی ہے جسے کہ ویسے میں بعض حضرات مجھ پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم میرے پاس آتے ہیں بڑے لمبے لمبے خطوط، تم نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہہ دیا، تم نے انجیل کے بارے میں یہ کہہ دیا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو میری بات اصولی طور پر جان لیجئے، میرے نزدیک جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے، حلال اور حرام، اس میں کہیں سے دلیل نہیں لا سکتے سوائے کتاب اور سنت کے. لیکن حکمت کا جہاں تک تعلق ہے، اس حکمت کے بارے میں تو حضور کی اپنی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها. مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، جہاں سے ملے لپک کر لو. وہ اگر آپ کو حکمت جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا سقراط نے کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا تم نے عقل کس سے سیکھی، اس نے کہا میں نے بے عقلوں سے عقل سیکھی.
ان کے رویے کو دیکھ کر جب مجھے محسوس ہوا ایک شخص یہ کام غلط کر رہا ہے تو تنبیہ ہو گئی مجھے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لہذا میں نے تو بے عقلوں سے عقل سیکھی ہے۔ اس اعتبار سے اپنے ذہن کے دروازوں کو بند نہ کیجیے۔ حکمت اگر انجیل میں ہو، حکمت اگر بائبل میں ہو، حکمت اگر اپنشد میں ہو تو مجھے تو کم سے کم ان سے بھی کوئی اعراض و انکار کی بات نہیں۔ تو ایک لفظ اصل میں بیان کرنے لگا تھا جو ہندو فلسفے میں آتا ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ۔ ڈیٹیچمنٹ کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر لینا۔ ایک لا تعلق ہے دنیا کی لذات سے کنارہ کشی، یہ رہبانیت ہے۔ ایک یہ کہ دلی تعلق اس سے منقطع ہو جائے۔ جو چیز جائز ذریعے سے، جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک بالکل نارمل طریقے پر آ رہی ہے، آپ کی جد و جہد تو ہے ہمدن دین کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز فراہم کر دیتا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے کترانا، یہ رہبانیت ہے۔ اس رہبانیت کی ہمارے دین میں نفی کی گئی ہے، لیکن خود اس کا جویا بن جانا، متلاشی بن جانا، اس کے لیے قدر و قیمت دل میں ہونا، اس کے حصول کی جد و جہد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک عام مسلمان جو حلال اور حرام پر کاربند رہے، وہ اس درجے میں تو آپ مسلمان رہ سکیں گے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کے ذہن کا، آپ کے سوچ کا، آپ کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور شیئن یہ جو عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے للتفخیم، کہ بڑی سے بڑی شے، بڑی سے بڑی کار، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت، بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس، کچھ بھی ملا ہو اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی قدر و قیمت ہے، نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتا ہے انسان، ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور اعصاب کے اندر ارتعاش ہو گیا کہ بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص، کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور یہی اس کا دنیاوی جو کہ ساز و سامان ہے، یہی اس کے سانپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں۔ ہمارا جب تک کہ نقطہ نظر یہ نہیں بنے گا، میں نے عرض کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاید چل سکے، اقامت دین کی جد و جہد، وہ جد و جہد جو اولو العزم من الرسل کرتے آئے ہیں، وہ جد و جہد جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ اس جد و جہد کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے انسان گریبان میں جھانکے کسی اور کو نہ اس پیمانے پر ناپنا شروع کیجیے گا۔ یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے، درون بینی کے لیے ہے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو، استعمال کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ مسافر، وہ سوار ہے، سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی، ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے، لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس، اس کا کوئی اثر، اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب دوسری شرط لازم جو ہے اس میں وہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ سورہ تغابن میں یہ مضامین زیر بحث آ چکے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری جد و جہد کرے، پوری محنت کرے، all the available means ان کو استعمال کرے، جو اویلیبل ہیں ان کو حاصل کرے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، اپنی حد تک کوئی اپنی امکانی کوشش جو ہے اس کو فروگزاشت نہ کرے،
لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے انسان ذہناً تیار رہے کہ مجھے 10 زندگیاں بھی مل جائیں اور میں وہ سب کی سب بھی اس کام میں لگا دوں، اور تب بھی اگر میں ناکام رہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا کام دین کو قائم کر دینا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ میری لیے تو گویا کہ جو اپنی کامیابی اور سعادت کی آخری منزل ہے وہ حاصل ہو گئی جبکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہدف اسی کو بنا لیا، یہی میرا زندگی کی منزل بن گئی۔ میں نے اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو حصول دنیا کے لیے نہیں لگایا، دین کے لیے لگایا۔ اب ہوا یا نہیں ہوا یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کے لیے بھی انسان ذہناً تیار نہ ہو۔ اب میں پھر معذرت کرتا ہوں کہ ایک کمیونسٹ شاعر کے ہاں وہ تصور موجود ہے جو مجھے اور کسی کے ہاں نہیں ملا اس دور میں، لیکن یہ کہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ اس انداز میں بھی سامنے آئے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ یہ جب تک عزیمت نہ ہو کہ بی پریپیئرڈ فار اے فیلیور، آپ ناکامی کے لیے تیار رہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس میں کوئی سروکاری نہیں، کامیابی ناکامی سے کوئی بحث نہیں۔ ہماری کامیابی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں، ہم نے اپنی توانائیاں اور قوتیں صرف کر دیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ کام ہوا نہیں ہوا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، اس لیے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر حضرت ابراہیم ایسے چلے گئے دنیا سے تو ہم کون ہیں کہ ہم اس پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ و شکایت کریں کہ اللہ ہم نے 20 سال لگا دیے، محنت کی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم کون ہیں؟ بڑے بڑے جلیل القدر رسول چلے گئے اور کوئی نتیجہ بظاہر دنیا میں نہیں نکلا، نہ حضرت ہود کے ذریعے سے، نہ حضرت لوط کے ذریعے سے، نہ حضرت شعیب کے ذریعے سے، نہ حضرت صالح کے ذریعے سے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے تیار رہے انسان، توکل صرف اللہ پر ہو، نتیجہ نکلے گا تو اس کی اشیت اور اس کی مشیت اور اذن سے نکلے گا۔ ہاں ہمیں اب اس میں بھی دیکھیے، یہ بھی وہ جو ایک بات کہتے ہیں پل صراط کے بارے میں، ہمارے ہاں یہ پرووربیل ورڈز ہیں کہ وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس زندگی میں وہ پل صراط ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے دو بڑی ہی انتہائی چیزیں جو نزدیک نظر آتی ہیں، ان کے بیچ میں آپ کو چلنا ہے۔ ذرا ادھر ہو گئے تو بربادی، ذرا ادھر ہو گئے تو تباہی، ادھر کھائی ادھر کنواں، اور بیچ میں آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ ذرا دنیا کی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی، آپ دنیا کے طالب ہو گئے، دنیا کی چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی کر لی، اب وہ رہبانیت ہو گئی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ درمیان میں راستہ کون سا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، برتو ان چیزوں کو جو بھی ملے جائز طریقے پر برتو، نہ برتنا جو ہے وہ رہبانیت ہے، لیکن اپنے دل میں ان کی طرف کوئی طلب پیدا مت ہونے دو، تمہاری اپنی طلب نہ ہو، جو ملے اسے برتو، استعمال کرو۔ یہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ہوگا کیا؟ یا ادھر یا ادھر، یا رہبانیت کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور یا طالب دنیا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ یا تو انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا، توکل یہ ہے جی اللہ ہی کرے گا تو ہوگا، یہ ایک وہ کھائی ہے جس میں کہ انسان ختم ہوا اگر گر گیا، یا یہ کہ وہ سمجھ بیٹھتا کہ میں ہی کروں گا، میرے ہی ذمے ہے، اور اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالوں گا، اگر مجھے چلتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، منزل تک نہیں پہنچ رہا تو کوئی شارٹ کٹ تلاش کروں گا، کہیں سے کوئی جس طریقے سے ہاکی میں کوئی شخص پلیئر جو ہے وہ کیری کرتا ہے گیند کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو بائی ہک اور بائی کروک مجھے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، یا یہ ہو جاتا ہے۔ اس دونوں کے درمیان آسان نہیں ہے کہ ایک طرف لگے رہو، پوری توانائیاں کھپا دو، اعدوا لہم ما استطعتم، امکانی حد تک طاقت فراہم کرو، وسائل جمع کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، اگر نہیں کرتے ہو تو تم خود مجرم ہو، فیل ہو گئے۔ ہاں سب کچھ کر کے پھر بھی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے کیے کچھ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ توکل تمہارا اپنے اوپر نہ ہو جائے، اپنے زور بازو پر نہ ہو جائے، اپنی ذہانت پر نہ ہو جائے، اپنی قوت پر نہ ہو جائے، اپنی تعداد پر نہ ہو جائے۔ یہی تو ہو گیا تھا غزوہ حنین میں، 12,000 تھے صحابہ، کسی کے دل میں آ گیا ہوگا، یہ نہیں کہ سب کے دل میں آ گیا معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ احد میں ظاہر بات ہے کہ 700 کے 700 صحابہ سے تو غلطی نہیں ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی تو 35 افراد سے ہوئی تھی کہ جو وہ درے کے اوپر جن کو حضور نے مامور کیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، وہ ہٹ گئے۔ غلطی کتنے کی ہوئی؟ 35، کتنے میں سے؟ 700 میں سے، تو کتنا پرسنٹ ہوا؟
آپ اندازہ کیجئے لیکن صدا کتنی بڑی ملی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اس لیے کہ تمہارا معاملہ ہے نبی کے ساتھیوں، محمد کے ساتھیوں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، تمہاری غلطی پر پکڑ جو ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ یہی معاملہ حنین میں ہوا۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کبھی ہم 313 ہوتے تھے، مار نہیں کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں موجود ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حوازن کے تیر اندازوں کی جو پہلی بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی، بھگدڑ مچ گئی۔ اب یہ کہ بہترین روایات جو ہیں اس کی روح سے بھی 300-400 سے زیادہ آدمی نہیں رہے میدان میں، 12,000 کے لشکر میں سے اگر 300-400 افراد رہ گئے ہوں تو آپ بتائیے کتنی بڑی بھگدڑ ہے، جس پر کہ حضور خود اترے ہیں اپنی سواری سے، جھنڈا پھر ہاتھ میں خود لیا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں نبی، میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے پکارا ہے آؤ میری طرف، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی، یا اصحاب الشجرہ الی یا اصحاب الشجرہ الی یا اصحاب البدر، آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہیں؟ تب لوگ لوٹے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا، اعجبتکم کثرتکم، یہ ہے پھر دوسری میں نے جیسا کہ عرض کیا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ، کہ نہ گھمنڈ ہو جائے، نہ آپ کا توکل اور سہارا اور دار و مدار وسائل و ذرائع پر ہو جائے، نہ یہ کہ آپ وسائل و ذرائع کے حصول اور استعمال میں جو ہے پیچھے رہ جائیں۔ یہی وہ چیز ہے اس دور میں، جان لیجئے اس دور میں اعلیٰ ترین ذرائع ابلاغ کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے کہ اللہ کے دین کے لیے وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، بالکل جس طریقے سے اگر آج آپ تلواریں ہی لے کر میدان میں آ جائیں تو آپ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ آپ اللہ کے دین کے لیے اگر تلواریں لے کر اور تیر لے کر آ جائیں، اگر آج آپ سواریاں اونٹوں پر کرنے لگیں، ظاہر بات ہے کہ دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے آپ خود ہو جائیں گے۔ اسی طرح دعوت کے، نشر و اشاعت کے، جس کو آپ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، وہ ذرائع ابلاغ کے جو تمدن کے ارتقاء کے ساتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ جو آج انسان کو ملے، انہیں استعمال نہیں کریں گے، ہوتا وہی ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ ارنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ذرائع ابلاغ کو جب آپ استعمال نہیں کریں گے۔ ایک زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا اور علماء کے ایک طبقے نے، ان کے خلوص و اخلاص پر کوئی شک نہیں، انہوں نے اس کا نماز میں استعمال ناجائز قرار دیا، اذان اس کے ذریعے سے غلط قرار دی، لیکن ہوتے ہوتے وہ ذرائع ابلاغ جب آئے ہیں معلوم ہو گیا کہ اب لاکھوں کے مجموع کو اگر کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے تو یہ استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے واقعہ یہ کہ اس دور میں اس معاملے میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں، 15,000 ہزار 20,000 ہزار کے مجمع تو میں نے دیکھے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے انہوں نے ان کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ان کے جذبے کا معاملہ تھا۔ میں نے سن 58 میں کوئٹے میں کم سے کم 15,000 کا جلسہ ان کا دیکھا جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ایک شخص بغیر لاؤڈ سپیکر کی تقریر کر رہا تھا، لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے، جہاں 3 لاکھ ہو جائیں گے وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں ظاہر بات ہے آپ کو اس ذرائع کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ان ذرائع میں فی نفس ہی کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ان کے استعمال میں ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حقیقت، کسی وجہ سے بھی اگر آپ جو بھی ذرائع آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دیے ہیں انہیں آپ استعمال نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو استعمال کیجئے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ نتیجہ ان پر منحصر ہے، نتیجے کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل کا وہ بالکل بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے کہ جس پر کھڑے رہنا آسان نہیں۔ اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ آج میں ذرا چاہتا ہوں پوری تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں جب ایک خاص واعظانہ انداز میں سامنے آتی ہیں ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ آج یہ سمجھ کر چلیے کہ ایک اقامت دین کی جد و جہد کے لیول پر، ان لوگوں کی سطح پر کہ جو اس کے لیے عزم مصمم کر لیں، یہ کیا اوصاف ہے کہ جو یہاں قرآن ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ اور وہ لوگ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش چیزوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا یہ کیا اوصاف ہیں، ان کے کیا یہ کپلز بنائے گئے، جوڑے بنائے گئے ہیں۔ 2 کو جمع کیا گیا پہلی آیت میں، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب 2 چیزیں آ رہی ہیں اگلی آیت میں۔ نمبر 1، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اب نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اس موضوع کے لیے 2 مقامات اور ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں تاکہ اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔
سورۃ النجم میں بھی فرمایا گیا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور اس آیت کو پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا. آیت نمبر 32 ہے سورہ نجم کی. وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم سوائے کوئی آلودگی، سوائے تھوڑی سی کہیں ملوث ہو جانے کی کیفیت. ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت ہی وسیع ہے مغفرت کے اعتبار سے، بہت معاف فرمانے والا. اس کی اس مغفرت کی جو استعداد یا قوت یا اس کا جو صلاحیت ہے وہ محدود نہیں ہے. واسع المغفرہ کیوں کہا گیا یہ میں ابھی بیان کروں گا. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ خوب جانتا ہے تمہیں جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اگایا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تم سے اس وقت بھی واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو زیادہ اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹا کرو، زیادہ اپنے نیک اور متقی ہونے کا کوئی دعویٰ نہ کیا کرو. جو تمہاری اصل حقیقت ہے اس سے اللہ خوب واقف ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جو واقعتاً متقی ہے اس سے. اسی طرح کا ایک مضمون ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا ہے.